دوستو یہ آپ اصیل ککڑی کے انڈے دیکھ رہے ہیں، یہ سر دیسی انڈے ہیں، اس وقت نایاب ہیں، بلکہ یہ پرندے اور ککڑیاں ناپید ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ فوکس کیجئے ذرا کاشف، دیسی سوم ہے اور یہ گنڈے ہیں۔ یہ میں کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہوں، ہے جی، نہ جنگیر ترین ہوں، نہ امیر ترین ہوں، نہ چودھری شجاعت ہوں، میرا تو ایک مہربان ہے فاروق چتڑ۔ اس کا ذرا کلوز لے ذرا، واہ واہ جناب السلام علیکم۔ واہ دیکھیں، یہ سلطان ڈاکو کی سٹپنی نہیں ہے یہ، واہ 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 چتر صاحب ہے، بڑے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، بڑا ماسک ہے، ڈاکٹر بن کے کہاں آپریشن کرتے پھر رہے ہیں آپ؟ اور جناب آپ میڈیا والے بھی جو ہے نا وہ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں کیا؟ کترینا، انجلینا اور بیگم ڈیشنٹینا، یہ کیا سب کچھ ہے؟ فاروق چتر کا کہنے کا مطلب یہ ہے کرنٹینا، جس کو ہم جو ہے وہ آپ نے پچھلے دنوں سنا ہے کہ ایک بہت بڑے ریئل اسٹیٹ کے آئیکن نے کہا ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہ ہم لاہور میں بھی ایک کترینا بنا رہے ہیں۔ تو وہ فاروق چتر بھی کیونکہ بہت بڑا چودھری ہے، اور میں آپ کو تعارف کراؤں کہ یہ ہمارے کامیڈی کنگ امان اللہ خان صاحب کے یہ دستی شاگرد ہیں، اور ان کے جو ہے باقاعدہ گنڈا بند شاگرد ہیں، اور یہ کامیڈین آرٹسٹ ہیں اور کامیڈی کر رہے ہیں۔ آپ نے جوک در جوک میں نے دیکھا ہوگا، اس سے پہلے نیو ٹی وی میں انہوں نے پرفارمنس دے چکے ہیں۔ فاروق چتر آپ ایک چودھری آدمی ہیں، جٹ ہے جی جی، تو مجھے یہ بتائیے کہ کامیڈین آپ بن گئے ہیں تو برادری میں آپ کو کس طرح سے ویلکم کیا گیا؟ سر شروع سے تھوڑی سی مشکلات تھیں، تو اب قابو ہیں حالات میں سب۔ واہ واہ واہ، شروع میں جو تھوڑی سی مشکلات تھیں، اب کیونکہ یہ فواد خان کے پارٹنر ہو گئے ہیں، اب جو ہے ایزی ہے۔ اچھا منہ بخائی تے کرو نا، کوئی گل نہیں، اللہ خیر ہے، انتہا کر کے رکھو تسی اپنا۔ واہ 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 واہ، کیا روپ لکھ رہا ہے گلکاری ہلدی کے چندن سے۔ جی جی بالکل۔ اچھا یہ بتائیں کہ امان اللہ صاحب سے باقاعدہ شاگردی ہوئی، رسم ہوئی، آپ نے انہیں بوسکی کے تھان اور پگ تو لیے نظر کیے؟ ہاں جی بالکل، مٹھائی وغیرہ سارا کچھ جو رسم تھی وہ کی تھی۔ یہ کہاں ہوا تھا یہ آپ کی اناگوریشن؟ یہ تماثیل تھیٹر میں ہوا تھا 10 سال پہلے۔ یہ سانحہ تماثیل میں ہوا تھا؟ جی 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 جی۔ تو اس وقت یہ تو ایک رسم ہوتی ہے، اس میں استاد کے علاوہ بھی لوگ بڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نامور، تو آپ کی اس تقریب میں کن لوگوں نے پارٹیسپیشن کی تھی؟ اس وقت نعیم شوقی تھا، امان اللہ صاحب کا وہ بھی شاگرد تھا، خالد معین بٹ صاحب تھا، اور فنکار تھے کچھ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ اتنا سخت جو ہے لاک ڈاؤن ہے، تو آپ یہ دیسی انڈے، دیسی تھوم، دیسی گنڈے، یار ان کا تکلف کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ پھر جو ہے وہ پیسے بھی نہیں مجھ سے لیتے؟ سر یہ جو گنڈے وغیرہ ہیں یہ ہماری زمینوں میں ہوتے ہیں، تو یہ اپنے فارم ہاؤس میں مرغیاں رکھی ہیں ادھر ہی ہوتے ہیں، تو سر مجھے خوشی ہوتی ہے استادوں کی خدمت کر کے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ امان اللہ صاحب کی بھی آپ خدمت کرتے تھے، مجھے پتہ ہے، میں نے دیکھا ہے، اور جب وہ بیمار تھے یہاں ڈاکٹر ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، تو آپ ان کے لیے دیسی چوچے اور دیسی یخنیاں انہیں پلا رہے تھے۔ استاد جی کو مس کرتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ مس کرتا ہوں جی، اس طرح کے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، واہ، بہت ہی اچھے انسان تھے۔ تو شاگردوں سے ان کا برتاؤ کیسا تھا چتر صاحب؟ برتاؤ اتنا اچھا تھا کہ یقین کریں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اگر کسی کے پاس پیسے ہی نہ ہوتے تو اس کو کرایہ بھی دیتے تھے۔ واہ، مجھے بھی پوچھتے تھے کہ کرایہ لے لے، میں کہ نہیں امان صاحب میرے پاس ہیں، تو کھانا بھی کھلانا، تو گھر چھوڑ کے بھی آنا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ امان اللہ صاحب سے آپ کی یہ جو رشتہ تھا، بانڈ تھا، کب سے تھا؟ کس سن میں آپ ان کے قریب ہوئے؟ اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ ان کے پرستار کیسے ہوئے، اور پھر شاگردی تو پھر وہ تو آپ بتا دیا، آپ ان کے فین کیسے ہوئے؟ سر 20-25 سال پہلے عابد خان صاحب کا نا پروگرام پنجابی ایک لگتا تھا، اس میں امان اللہ صاحب کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، وہ ٹیلی ویژن میں پنجنت۔ ہاں جی بالکل وہی پروگرام۔ آپ کو پتہ کہ وہ اس سے پہلے دلدار پرویز بھٹی کرتے تھے، اور بھٹی صاحب جو فوت ہوئے ہیں
پھر عابد خان صاحب کر رہے تھے اور خان صاحب نے بھی بہت اچھا کیا تھا. ہاں جی، اس میں امان اللہ صاحب کو میں نے دیکھا تو بس وہ دیکھتے ہی رہ گیا. اس کے بعد امان اللہ صاحب کی کیسٹیں لے کے آنی VCR کے، تو سب دوست اکٹھے ہو کے VCR لے کے آنا، تو میں امان اللہ صاحب کا ڈرامہ لے کے سب دوست کی مطلب انہوں چک کے لے آتے سو VCR؟ نہیں، پیسے ڈال کے سب دوست نا وہ لاتے تھے. پیسے ڈال کے. تو آپ امان اللہ صاحب کی کیسٹس لاتے تھے؟ میں امان اللہ صاحب کی کیسٹ لاتے تھے، باقی وہ لوگ سب فلمیں لاتے تھے. جب آپ ویورز آپ دیکھ لیں کہ ان کے دوست جو ہے ان کی کمپنی کیا رہی ہے کہ وہ کیا فلمیں ہوں گی جو یہ پیسے ڈال کے لاتے تھے. چلے بہرحال. اچھا، امان اللہ صاحب کے آپ نے کون سے ڈرامے دیکھے اور ان کو دل لے دیا؟ بیگم ڈش انٹینا دیکھا، واہ اور شرطیہ مٹھے، واہ. تو اور بے شمار ڈرامے ہیں جو میں نے دیکھے تو بس ان کے رہ گیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے علاوہ جو شوبز میں پہلے جاٹ مشہور ہیں وہ کون کون ہیں؟ میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت. ہاں یاد آ گیا، وہ ابرار الحق. ابرار اللہ کون سے جاٹ ہیں؟ وہ میرے خیال سے کولو جاٹ ہے. کولو جاٹ اچھے جاٹ ہوتے ہیں؟ ہاں جی، بہت سخت لڑاکے بھی ہوتے ہیں. اور یہ میڈنگ کہاں ہوتے ہیں، چائنا کے یا مطلب لوکل میڈ ہیں؟ نہیں، یہ ناروال کے ہوتے ہیں. اچھا، جو چدڑوں میں اعلیٰ جاٹ ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں چدڑ صاحب؟ وہ چدر ہی ہوتے ہیں اور کیا ہے. میں ایک دن جو ہے اپنے دوست شاہد بلال جو جوک در جوک میں بھی لکھتے تھے، شاعر بھی ہیں، اور ان سے میں چودھری اعتزاز حسن کا تعارف کروا رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا چودھری اعتزاز حسن نے کہ آپ کون سے جاٹ ہیں؟ تو اس نے کہا مہوٹا. تو اعتزاز حسن نے کہا تھا کہ مہوٹا جاٹ جو ہے وہ جٹوں میں بڑے سپیریئر ہوتے ہیں. تو کیا یہ سچ ہے؟ بالکل جی، انہوں نے کہا تو پھر وہ ٹھیک ہی ہوگا، ظاہری بات ہے. اچھا، سہیل وڑائچ جیسا کہ نام سے ان کے ساتھ وڑائچ لگا ہوا ہے، جی جی، اور اعتزاز حسن بھی جاٹ ہیں وڑائچ. جی جی. تو یہ وڑائچ جو جٹ ہے یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، سلجھے ہوتے ہیں، پڑھ لکھے. ویشی تو نہیں ہوتے؟ نہیں، ویشی نہیں ہوتے. یہ ویشی جٹ کون سے جٹ ہوتے ہیں؟ ویشی جٹ جیسے نوری نت تھا، اس طرح کے مولا جٹ. اچھا، یہ نت بھی تو جٹ ہی ہوتے ہیں؟ ہاں جی، یہ بھی جٹ. تو یہ بڑا ایک ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جٹ اور ہوتے ہیں نت اور ہوتے ہیں. جب ہم نے بچپن میں مولا جٹ دیکھی جی جی، تو وہ تو ہمیں بعد میں جا کے پتا چلا کہ نت بھی جو ہیں وہ جٹ ہی ہوتے ہیں. ہاں جی. جبکہ مولا جٹ میں اس طرح سے دکھایا ہے کہ جیسے سلطان رہی تو جاٹ ہیں، لیکن مصطفیٰ قریشی جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. نہیں، وہ بھی جٹ ہی تھے. ہاں، جٹوں کی بہت قسمیں ہوتی ہیں، جیسے چیمی، چٹھے، جی جی، یہ سارے جٹ ہوتے ہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ اس وقت اور بھی ایک بہت بگ گن ہے ملک میں، وہ جاٹ ہیں. تو آپ کے ذہن میں اگر میں سوال کروں تو کون سا نام آتا ہے؟ ذہن میں نہیں ہے. بمب بجے تیرے ذہن نو. قمر جاوید باجوہ صاحب. ہاں جی، بالکل ایسے ہے. قمر جاوید باجوہ صاحب کیا ہے ہمارے؟ وہ بھی جاٹ ہیں. نہیں، وہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ چیف آف آرمی اسٹاف ہے. واہ، یہ رہبر واٹر کولر آپ کا ہوا. اچھا فاروق، یہ بتائیں کہ فلموں میں، ہماری پنجابی فلموں میں ایک عرصے سے یہ دکھایا گیا ہے کہ جو چودھری ہے وہ جٹ ہی ہوتا ہے، اور تو پنڈ میں کوئی رواج ہی نہیں ہے کہ کوئی اور چودھری. تو یہ بڑا ظالم ہوتا ہے جی. یہ ظلم کرتا ہے مزاروں پہ، کمیوں پہ، اور بعض اوقات جو ہے وہ کریکٹر بھی لوز دکھایا گیا ہے کہ کڑیاں بھی چک دینے جی، غریباں دیاں. ٹھیک ہے، تو کیا چودھری ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ایسا کون سا پنڈ ہے جہاں یہ چودھری ہوتا تھا، یہ فلموں والا چودھری؟ یہ جو ہے نا سارا کچھ فلموں میں ہوتا تھا، ادھر ہی اچھا لگتا ہے. جو حال کی گھڑی ہے اس وقت کسی گاؤں میں بھی ایسا نہیں ہوتا. واہ. اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے وزیر اعظم کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے، اس پہ شہر میں کہیں کہیں عمل بھی ہو رہا ہے، کہیں وائلیشن بھی ہو رہی ہے. تو گاؤں میں لاک ڈاؤن کیسا چل رہا ہے؟ جی، گاؤں میں بھی ویسے ہے جیسے شہر میں پرہیز کر رہے ہیں لوگ. اچھا، ایسے سوشل ڈسٹینسنگ ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے. وہ جڑی دانے بھنن والی بائی ہے، وہ پٹھی تے اج کل رش نہیں ہوندا.
نہیں بالکل وہ بھٹی بند ہے، اچھا۔ کوئی رش نہیں ہے۔ اور تندور پہ خمیریاں اور مسیاں روٹیاں اور پراٹھے نہیں بن رہے؟ نہیں وہ بھی بالکل سر بند ہے۔ اچھا، ہاں جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا جو اویئرنیس دے رہا ہے، جو حکومت کہہ رہی ہے، گاؤں میں بھی اس کو منون مانا جا رہا ہے۔ ہاں جی بالکل مانا جا رہا ہے، کیوں نہیں۔ تو یہ علاقہ کون سا ہے آپ کا؟ جی میرا علاقہ کالا شکاکو کے پاس ایک گاؤں ہے 42 چک، ادھر کے میں رہنے والا ہوں۔ تو فاروق چتر 42 چک کے تو آپ حمزہ عباسی ہوں گے؟ نہیں میں ایک شریف سا انسان ہوں سر۔ نہیں، تو حمزہ عباسی کون سا اجمل قصاب ہے، وہ بڑا پیارا اور بڑا خوبصورت آرٹسٹ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مجھے بتائیں کہ اب آپ جو ہے سپر سٹار ہیں اپنے چک بتالی کے، تو آپ جو آٹوگراف ہے وہ کس پہ، تربوز پہ دیتے ہیں؟ نہیں میں انگوٹھا لگا کے دیتا ہوں سر، میں بھی سیاح نہیں کرتا۔ تو لوگ آپ سے آٹوگراف لے رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل، مجھے پہچانتے بھی ہیں، اچھا، آٹوگراف بھی لیتے ہیں، سیلفی بنواتے ہیں۔ نہیں تو سیلفیاں بھی بن رہی ہیں، آٹوگراف بھی بن رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ کچھ جو فیمیلز ہیں، خواتین، وہ بھی آپ سے آٹوگراف وغیرہ لے رہی ہیں اور قریب ہو رہی ہیں اور مس بیلیں مار رہی ہیں آپ کو؟ ہاں جی بالکل، مس بیلے تو نہیں مار رہی، اپنا تصویریں لے رہی ہیں، اچھا، آٹوگراف لے رہی ہیں جی۔ تو یہ بتائیں کہ جوک در جوک میں ہنا نیازی آپ کی کو سٹار تھی اور سدرا نور تھی، جی جی، اور فلک بٹ بھی آپ کے ساتھ کام کیا، جی جی، ایک ملائکہ بٹ تھی، وہ بھی آپ کی ساتھی رہی، کولیگ رہی۔ تو آپ کوارنٹین میں کس کو زیادہ جو ہے وہ فون کر رہے ہیں، یہ بتائیے مجھے۔ انہوں نے بتایا یہ دیکھ لیجئے گا، مجھے ساری رپورٹ دیتی ہیں کہ کس کس کا کون کون، تو آپ صحیح بتا دیں گے کس کو فون کر رہے ہیں آج کل؟ آج کل جو زیادہ رابطہ ہے وہ ہنا نیازی صاحبہ سے ہے، تو وہ فون پہ بات بھی ہوتی ہے، ایک دو دفعہ ملاپ بھی ہوا ہے۔ ملاپ کہاں ہوا ہے؟ اچھا داری ناگ ملاپ کہاں ہوا ہے؟ نہیں وہ ٹاکرا ہوا ہے لاہور میں ہی۔ کہاں؟ وہ ادھر اخبار ٹاؤن میں ہوا تھا۔ صحیح، دیکھیے یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہنا نیازی سے جو ہے وہ ملاپ بھی ہوا ہے اور ملاپ کے بعد انہیں ٹاکرا ہوا ہے۔ تو دوستو یہ تھے فاروق چدڑ جو اس وقت کامیڈی کر رہے ہیں، سیاسی طنز و مزاح کے پروگرام میں چھائے ہوئے ہیں۔ تو می ٹاکیز میں اس طرح سے ہم آپ کو مہمانوں سے ملواتے رہیں گے۔ تو چدڑ صاحب کوئی قوم سے پیغام آپ دینا چاہیں کوئی؟ یہ پیغام یہی ہے سر، وہ جو حکومت احتیاطی تدابیر کہہ رہی ہیں ان پہ پرہیز کیا جائے، غریبوں کا خیال رکھا جائے، یہی ہے بس۔ صحیح جی دوستو، یہ دیکھا آپ نے کہ یہی باتیں جو ہے یعنی کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں اور غریبوں کا خیال رکھیں، اور لاک ڈاؤن جو ہے وہ ماسٹر لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن، یہ ساری باتیں جو ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی کرتے ہیں اور چدڑ بھی کر رہے ہیں۔ آپ خود ہی بتائیں اب کہ عمران خان اور فاروق چدڑ میں کیا فرق ہے؟ سر مجھے کیوں اندر کروانا ہے آپ نے؟ ابھی یہ دیکھیں، ابھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ باہر ہے، استاد تو ابھی بھی اندر ہی ہے۔ اور اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔